قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ایک باپ جو اپنی اولاد کی ہر آرزو پوری کرتا ہے، اس کی ہر خواہش کو پوری کرتا ہے، اس کے ہر آرام کا خیال کرتا ہے، اس کے دکھ اور تکلیف میں خود پریشان ہو جاتا ہے اور اس کو آرام پہنچانے کے لیے، اس کے بہترین مکان کے انتظام کے لیے دن رات محنت کر کے اور دن رات ایک کر کے روپیہ پیسہ جمع کر کے اس کی تمام راحت رسانی کے انتظامات کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر ایک باپ نے اپنی اولاد کے سارے راحت و آرام کے انتظامات کیے، اس کے گھر کا انتظام کیا، بہترین اس کی شادی کی، بہترین اسکول اور کالج میں اس کو پڑھایا، بہترین اسے انجینئر بنا دیا، لیکن دینی تعلیم کا اس کی طرف دینی تعلیم کی طرف توجہ نہ کی اور دینی تعلیم کی طرف اس کا خیال نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن یہ بیٹا اللہ کی بارگاہ اپنے اس باپ کے متعلق جس نے اپنے بیٹے کی دیکھا، نہ دن کو دیکھا، نہ اپنا آرام دیکھا، نہ اپنی جوانی دیکھی، نہ اپنا بڑھاپا دیکھا، بلکہ کولو کے بیل کی طرح اپنی اولاد کے لیے ساری زندگی محنت کرتا رہا اور ساری زندگی اس کی دنیا کو بنانے کی فکر کی، لیکن دین کے بنانے کی فکر نہیں کی، تو یہ بیٹا اللہ کے سامنے کہے گا اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا۔ جب اللہ کے سامنے اس باپ اور بیٹے کا مقدمہ پیش ہوگا، اس بیٹے سے اللہ معلوم کریں گے میرے بندے زندگی میں نے دی تھی، تجھے کھانے کے لیے رزق میں نے اتارا تھا، زمین سے تیرے لیے غلے اگائے تھے، آسمان سے بارشیں برسائی تھی، درختوں پر پھل اگائے تھے، تو نے میری ان ساری نعمتوں کو استعمال کر کے میرا کیا حق ادا کیا؟ یہ بندہ کہے گا باری تعالیٰ، میں نے اگر تیری نافرمانی کی، میں نے اگر تیری ناشکری کی، میں نے اگر تیری بندگی اور عبادت نہیں کی، میں نے اگر تیرے دین پر چل کر زندگی نہیں گزاری، تو اس میں صرف میرا قصور نہیں ہے بلکہ اس میں تو میرے باپ کا قصور ہے۔ اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا۔ اے اللہ، میں نے تو اپنے مقتدا کی اقتدا کی ہے، وَكُبَرَاءَنَا، اور میں نے تو اپنے بڑے کی اقتدا کی ہے، میرے بڑے نے جو مجھے سکھایا، میرے بڑے نے جس طریقے پر زندگی گزاری، میرے بڑے نے جو طریقہ مجھے دکھایا، جو طریقہ دنیا نے مجھے سکھایا، میں تو اس پر زندگی گزار کر کے آیا ہوں۔ اے اللہ، میرے اس باپ نے مجھے دین نہیں سکھایا، میرے اس باپ نے مجھے دنیا میں نہیں تلقین کی کہ مجھے اللہ کی وفاداری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو یہ بیٹا اللہ کے سامنے کہے گا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ اے اللہ، اگر مجھے کسی نے سیدھے راستے سے گمراہ کیا ہے تو میرے اس باپ نے کیا ہے، میرے اس بڑے نے کیا ہے، میرے اس مقتدا نے کیا ہے۔ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ۔ اے اللہ، تو اس کو دوہرا عذاب دے، اس کو دوگنا عذاب دے، ایک تو اس کے گناہ کا، ایک تو اس کے جرم کا کہ اس نے خود اللہ کے راستے سے ہٹ کر زندگی گزاری، اور دوسرا جرم اس کا یہ تھا کہ اللہ اس نے مجھے بھی دین کی تعلیم نہ دی، اس کے گناہ کا بھی عذاب اسی کو دے اور میرے گناہ کا بھی عذاب اسی کو دے۔ یہ بات کون کہے گا؟ ہماری یہ بیٹے، یہ اولاد جن کے لیے ہم رات دن کولو کے بیل کی طرح پستے ہیں، کولو کے بیل کی طرح محنت کرتے ہیں، اور کولو کے بیل کی طرح ہم اپنا ہر راحت اور آرام چھوڑ کر کے اپنے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، گھر اچھا بن جائے، شادی اچھے گھر میں ہو جائے، ان کا فیوچر اچھا ہو جائے، ان کے پاس سفر کرنے کے لیے گاڑی کا انتظام ہو جائے، اور سونے کے لیے ان کے پاس بہترین بیڈ روم ہونا چاہیے، اور زندگی گزارنے کے لیے بہترین گھر ہونا چاہیے۔ جو باپ اپنے بیٹے کی یہ ساری فکر کرتا ہے لیکن دین کی فکر نہیں کرتا، تو یاد رکھیے اللہ کی عدالت میں جب آپ کا یہ لخت جگر یا آپ کا دلارا یا آپ کا بیٹا جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو یہ آپ کے خلاف اللہ کے سامنے مقدمہ پیش کرے گا اور اللہ سے کہے گا باری تعالیٰ میرا بھی عذاب میرے باپ کو دے اور اس کی خطا کا بھی عذاب اسی کو دے۔ اس وجہ سے ہم سب کو بیدار ہونا ہے، دل کی آنکھوں سے ہمیں جاگنا ہے۔ ہمارے یہ بچے جو ہمارے ہیں یہ ہمارے پاس امانت ہے، اور اللہ نے جیسے ہمیں اپنی ذات کی ذمہ داری ہمیں دی ہے، ان بچوں کی ذمہ داری بھی ہمیں دی ہے۔ اگر یہ بچے دنیاوی تعلیم تو خوب حاصل کر لیں اور دین سے یہ محروم رہے تو یاد رکھیں اس میں پکڑ آپ